آپ حضرات نے اس عید کے موقع پر جس کو ہم عید قربان کہتے ہیں، یہ بھی خوش بختی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی، اور یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے اور اللہ اس کو توفیق دے کہ اس کی رضا کے مطابق کوئی عمل بجا لاتا ہے، تو یقیناً یہ خوشی کی بات ہے۔ کروڑوں جانور اللہ کے راستے میں ہم نے ذبح کیے قربانی کے موقع پر، لیکن اس کی بیس اور بنیاد کیا ہے اور ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ تاریخ عالم میں آپ کو اس طرح کی قربانی کی مثال نہ پہلی تاریخ میں ملے گی، نہ قیامت تک کی تاریخ میں مل سکتی ہے کہ بندہ مومن اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے۔ اولاد کو ہلاک کرنا یہ شرعاً حرام ہے اور قرآن مجید میں اس کو منع کیا گیا، لیکن وہاں سبب کیا ہے کہ غربت کے باعث اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں ہلاک نہ کرو، اور یہاں حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھو۔ تو اولاد کو کسی دنیاوی مجبوری کے تحت ہلاک کرنا یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، اور اولاد کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا یہ عظیم الشان عمل ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا۔ مگر اب کیفیت چینج ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم میری رضا کے لیے اگر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں آپ، تو تا قیام قیامت مابعد قیامت بھی آپ پہ سلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے یہ قربانی دی، گو کہ بیٹے کی جگہ دمبا بھی آ گیا، مگر جس اخلاص کے ساتھ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ فرمایا پیارے ابراہیم اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے اندر ہم نے آپ کی اس سنت کو جاری فرما دیا کہ حیات انبیاء آزمائشوں، تکلیفوں، امتحانات سے عبارت ہے، اور بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے۔ کون سی آزمائش ہے جو ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں آئی، اور کون سی آزمائش ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے گزر نہ گئے؟ یہ تو جوان بچہ ہے نا، تو گلے پہ چھری چلائی۔ کتنا بڑا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کی نوبت آئی تو ذرا جھجک محسوس نہیں ہوئی، تردد محسوس نہیں ہوا، تجسس نہیں کیا کہ خواب کی بات ہے، نہیں، فوراً اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ شامل کیا۔ فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری اس میں رائے کیا ہے؟ بیٹے کا بھی ذہن بنایا۔ بھائی قربانی کے لیے ذہن سازی کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے ذہن سازی کرنا یہ شیوہ پیغمبری ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ذہن سازی فرمائی۔ بیٹا بھی تیار ہو گیا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور اللہ نے خود فرمایا ان ھذا لھو البلاء المبین، فرمایا یہ بلا کی آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام اس سے گزرے۔ 13واں پارہ ہے، سیکنڈ لاسٹ رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اے پیارے ابراہیم اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو صفا مروہ کی گھاٹی میں چھوڑا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بلا جھجک بلا تردد اس پر عمل پیرا ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة رب اس وادی غیر ذی زر میں جہاں نہ کھیت نہ کھلیان نہ پانی کا نام و نشان، من ذریتی اپنی اولاد میں سے کچھ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تمام نحویوں کے نزدیک یہاں من بالاتفاق من تبعیضیہ ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ ساری اولاد نہیں، اولاد میں سے۔ تو پتہ چلا اولاد صرف حضرت اسماعیل نہیں اور بھی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی، ایک روایت کے مطابق 13 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، دوسری روایت کے مطابق 30 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں،
اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی عمر اس وقت کتنی ہے؟ آپ دودھ پیتے بچے ہیں، اس عمر میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے من ذریتی، ساری اولاد نہیں، اپنی اولاد میں سے، اس وقت تو کل اولاد ایک ہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو گویا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عطا سے پہلے سے جانتے تھے کہ بیٹا اکیلا میرا اسماعیل نہیں، اللہ 30 سال کے بعد بھی مجھے اسحاق بیٹا عطا فرمائے گا۔ آج تو عجیب بات ہے، منہ پھاڑنے کی عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو، ممبروں پہ بیٹھ کے باندر ناچتے ہیں، نبی کو کل کی خبر کیا ہے، نبی کو پیٹ کی خبر کیا ہے؟ میں نے کہا تو پیٹ کی بات کرتا ہے، کل کی بات کرتا ہے؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام تو 30 سال بعد کی بھی خبر رکھتے ہیں کہ اکیلا بیٹا میرے اسماعیل نہیں، اللہ 30 سال بعد بھی مجھے اسحاق بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ نے حکم دیا اور چھوڑ آئے۔ اب چھوڑ کے جب واپس پلٹے نا، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں اور ستو ایک تھیلے میں دیا حضرت ہاجرہ کو، چل پڑے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب پلٹے تو دیکھو اولاد کتنی پیاری چیز ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون۔ اے اللہ، میں اپنی اولاد کو اس وادی غیر ذی زر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ تیری نماز قائم کریں عند بیتک المحرم۔ سنو ذرا، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اپنی اولادوں کو سیٹل کرتے ہیں، کہاں پہ؟ انگلینڈ میں، امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں۔ بھائی کیوں سیٹل کیا ہے؟ کہا جی معیشت بہتر ہو جائے گی۔ شیوہ پیغمبری بھی دیکھ، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی سیٹل کیا، مگر کہاں؟ عند بیتک المحرم، اللہ کے گھر کے قریب ٹھہرایا۔ اپنی اولادوں کو اللہ کے گھروں کے ساتھ سیٹ کرو اور اللہ کے گھروں کی ان کو راستہ دکھاؤ، اللہ کی بندگی کا راستہ دکھاؤ، اللہ کی محبت کا راستہ دکھاؤ، اس کی اطاعت و فرمانبرداری، فداکاری، وفا شعاری کا راستہ دکھاؤ۔ چمٹاؤ اپنی اولاد کو اللہ کے گھروں کے ساتھ اور پھر دعا کرو۔ انگلینڈ بھیج کے پیچھے رزق کی دعائیں کر رہے ہو، امریکہ میں بھیج کے پیچھے رزق کی دعائیں کر رہے ہو، میں نے کہا اللہ کے گھروں کی طرف ان کا رخ موڑو، پھر دعا کرو۔ یہ شیوہ پیغمبری ہے۔ اے میرے اللہ، انہیں نماز بھی قائم کرنے والا بنا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ۔ آج بچوں کو اس لیے باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہو، 4 پیسے کمائیں گے تو لوگ ان کی عزت کریں گے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے گھر کے قریب بسایا۔ اللہ کے گھر کے بیٹا قریب ہو جا، اور پھر دعا کی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ۔ اے اللہ میرے بیٹے کی طرف لوگوں کے رخ پھیر دے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ ان کو رزق عطا فرما۔ یقین کر لیجئے اللہ کے گھروں سے جڑنے والوں پہ کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ یہ ضرور فرمایا رب نے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا میرے ذکر سے بھاگو گے تو تمہاری معیشت کو برباد کر دیں گے۔ رزق کی بربادی کا ذکر بئی معنی بئی الفاظ تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے بھاگنے والوں کی معیشت اللہ برباد کر دیتا۔ تو یہ کیا تھوڑا امتحان تھا کہ جنگل بیابان میں نہ کھیت نہ کھلیان نہ پانی کا نام و نشان، دور دور تک کوئی زندگی کے آثار ہی نہیں ہے، وہاں چھوڑا ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ہاجرہ نے پوچھا اے پیارے ابراہیم، اس جنگل بیابان میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا ہاں۔ فرمایا پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام دین کے راستے میں کس راہ سے گزرے اور کن خاردار وادیوں سے گزرے۔
کن پرخار راہوں پہ چلے کہ جب آپ نے حجاز مقدس میں جو مشرکین کا میلہ ہوتا تھا، اس میلے پہ جب سارے میلے میں مشغول تھے تو آپ نے کلہاڑا لے کے سارے بتوں کو گرا دیا، ایک بت کو چھوڑ دیا حکمت کے طور پہ۔ پھر ایک لمبا واقعہ، وہ آئے تو کہا یہ کس نے کیا؟ کہا ابراہیم نے یہ بات کی تھی، لے آؤ لے آئے۔ آپ نے توڑا، فرمایا یہ سب سے بڑا ہے نا تمہارا، اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے۔ نمرود نے کہا اچھا ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا ہے، کیا کرو آگ جلاؤ۔ پھر آگ ایسے نہیں جلائے گی، ایک باقاعدہ قلعہ تیار کیا گیا، جس طرح ایک چورس مکان ہوتا ہے نا، اس مکان کی طرح ایک بڑا قلعہ تیار کیا گیا، اور 90 فٹ اونچی دیواریں، اور اس کو لکڑیوں سے بھرا جانے لگا۔ اور پھر اعلان منادی کروا دی گئی کہ اس کو لکڑیوں سے بھرو۔ لوگ جنگل سے لکڑیاں اٹھا اٹھا کے بھرنے لگے، حتیٰ کہ جاہل عورتیں منت مانتی تھیں کہ میری فلاں منت پوری ہو جائے، فلاں نظر پوری ہو جائے تو میں اتنی لکڑیاں جو ہے اس قلعے میں ڈالوں گی۔ یہ حالت تھی جہالت کی۔ تو اس 90 فٹ اونچے اس قلعے کو بھرا گیا، کئی دنوں تک اس کو بھرتے رہے۔ جب لکڑیوں سے بھر گیا پھر جناب والا اس کو آگ لگائی گئی۔ پھر پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے، قریب پہاڑ تھا، پہاڑ کے دامن میں یہ قلعہ بنایا گیا، وہاں سے منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ بتائیے امتحان کم ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ ایسی آزمائشیں ہمیشہ ان کو درپیش رہی ہیں۔ جب اس آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف فرما ہوئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یا نار کونی بردا وسلاما۔ فرماتے ہم نے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی والی بن جا۔ زیادہ ٹھنڈ بھی بندے کو ہلاک کر دیتی ہے، اور زیادہ تپش بھی بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اس لیے دوزخ میں 2 طرح کے عذاب ہیں، ایک زمہریر کا عذاب ہے، ایک نار کا عذاب ہے۔ ٹھنڈک کا بھی ایک عذاب ہے، ایک ایسی جہنم میں وادی ہے جو اتنی ٹھنڈی ہے، اور ایک جھلسا دینے والی، ایک جما دینے والا عذاب ہے۔ تو یہ تو کسی برف کے بلاک پہ 1 منٹ لیٹ کے دیکھو نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ ٹھنڈ کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی بن جا۔ 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے۔ یہ نہیں کہ آگ میں ڈالا باہر نکالا، نہیں، کتنے؟ 40 دن تک۔ بعض علماء نے 50 دن بھی لکھے۔ آگ جلتی رہی، اور اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا، اتنی تپش تھی کہ وہ جل کے راکھ ہو جاتا۔ 40 دنوں کے بعد نمرود پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا، دیکھا تو اس نار کے اندر گلزار بنا ہوا ہے، ایک پھلدار وادی بنی ہوئی ہے، خوشبودار وادی بنی ہوئی ہے، اور جناب قسم قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بڑے خوبصورت انداز میں جنت کی پوشاک جو جبرائیل جنت سے لائے اور آگ میں آ کے پیش کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک شکل کا بندہ ساتھ بیٹھا ہے جو سایہ کرنے والا فرشتہ تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ نمرود نے دیکھا بھئی ابراہیم علیہ السلام تو بڑے خوش و خرم، آگ کے بیچوں بیچ ایک باغیچہ وہاں بیٹھے۔ اس نے آواز لگائی، اے ابراہیم میری بات سن رہے ہو؟ فرمایا سن رہا ہوں۔ کہا باہر آ سکتے ہو؟ کہا آ سکتا ہوں۔ کہا آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام باہر چلے گئے۔ اب ہاران جو تھا نا، حضرت لوط علیہ السلام کا والد ہاران، یہ سگا چچا تھا حضرت ابراہیم کا، اور لوط علیہ السلام سگے بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس نے کہا جی انہوں نے آگ پہ جادو کر دی ہے، اس لیے اب اس طرح کریں کہ کنویں میں آگ جلائیں، ان کو اوپر بٹھائیں، یہ دھوئیں سے ہی جو ہے نا وہ مر جائیں گے۔ پھر کنویں میں دوبارہ آگ جلائی گئی، اور اس کو دھواں کیا گیا، ایسی آگ جلائی گئی کہ صرف دھواں اٹھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اوپر بٹھایا گیا۔ تو جب وہ تپش پیدا ہوئی، انگارے اٹھے نا، تو ایک چنگاری آ کے ہاران کی
داڑھی اس وقت اس کی بھی داڑھی تھی، داڑھی میں آ کے لگی اور اسی ایک چنگاری سے بھسم ہو گیا، راکھ ہو گیا، حضرت لوط علیہ السلام کا والد۔ تو اب وہ ڈر گئے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اور جب نمرود نے دیکھا نا، اللہ توجہ کر، نمرود نے دیکھا دونوں آگوں سے بچ نکلے، تو اب نمرود پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ نمرود کہتا ہے تیرا رب تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، تیرا رب تجھ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ آگ کو بھی، نار کو گلزار تیرے لیے بنا دیا، میں بھی اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے 4000 گائے اس کے راستے میں ذبح کرتا ہوں۔ اور نمرود نے کی، نمرود نے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں 4000 گائے نمرود نے تقرب اللہ کے لیے ذبح کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کوئی کام نہیں دیں گی 4000 گائے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کوئی کام نہیں دیں گی۔ کہا کیوں؟ فرمایا پہلے بے دینی چھوڑ، جب بے دینی نہیں چھوڑے گا اللہ تیرا کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ کوئی بھی عمل، بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا عمل خیر اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک بندہ مومن نہیں ہوتا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 112 اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ سنو اللہ کیا فرماتا ہے، فرمایا اگر تم عمل خیر کرو، صالحات کو بجا لاؤ، عمل صالح بجا لاؤ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو، تو پھر قیامت کے دن نہ تمہیں کوئی زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا خوف ہوگا۔ اس لیے کوئی کافر اربوں خربوں رفع عامہ پہ لگا دے، خربوں ڈالر رفع عامہ پہ لگا دے، ڈھونگ رچائے انسانی زندگی کے بچاؤ کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ اس کے اللہ منہ پہ مارے گا، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے فَهُوَ مُؤْمِنٌ، میں کوئی عمل خیر کام نہیں دے گا جب تک تو مومن نہیں ہے۔ اور سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کے دائرے میں آؤ تاکہ تمہارے اعمال برباد نہ ہوں۔ یہ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ عمل خیر وہی قابل قبول ہے جو اللہ رسول کی اطاعت میں کیا جائے۔ تو پہلے اللہ رسول کی اطاعت ہے، اللہ رسول پر ایمان لاؤ گے تبھی اعمال خیر قبول ہوں گے۔ سورۃ الزمر میں شرک کے حوالے سے بات کی، فرمایا شرک بھی ایسا عمل ہے جس سے تمہارے نیک اعمال پچھلے برباد ہو جاتے ہیں۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، فرمایا یاد رکھو شرک سے بچنا وگرنہ تمہارے پچھلے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھو، بخاری شریف میں میرے نبی پاک کی حدیث ہے کہ میں اپنے بعد اپنی امت کو دنیا دار دیکھتا ہوں مگر شرک نہیں کرے گی۔ تو اس شرک سے مراد کیا ہے کہ اجتماعی طور پہ پوری امت مشرک نہیں ہوگی۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کسی بھی گمراہی پہ جو ہے امت مجموعی طور پہ جو ہے وہ اکٹھ نہیں کرے گی۔ تو فرمایا شرک بھی ایسا عمل ہے جو تمہارے زندگی میں کیے ہوئے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ پھر ایک اور عمل بھی ہے جو کرنے سے تمہارے نیک عمل برباد ہو جائیں گے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا نبی سے بات کرتے ہوئے اگر تمہاری حضور کی آواز سے آواز اونچی ہو گئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، یا اس طرح مصطفیٰ کریم سے بات کی جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ دونوں صورتوں میں ان تحبط اعمالکم، تمہاری ساری زندگی کے عمل برباد،
اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں گستاخی کی سزا نہیں ہے، یہ بے احتیاطی کی سزا ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بولتے ہوئے بے احتیاطی کی، یہ دربار رسالت میں بے احتیاطی کی سزا ہے کہ بولنے میں احتیاط نہیں کی، ان تحبط اعمالکم، سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا، ادب ان کا اگر حاصل ایمان بنے گا، مومن تو بڑی چیز ہے انسان بنے گا، مومن تو بڑی چیز ہے انسان، تعظیم محمد کی تو ہے جان عبادت، کوئی کتنا ہی عابد ہو مسلمان بنے گا، ان تحبط اعمالکم، مصطفیٰ کی بارگاہ میں اونچا بول جانے سے بھی عمل برباد۔ اور ایک اور مقام بھی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 264، فرمایا کسی پر احسان کر کے جتانا یا اذیت دینا یہ بھی عمل برباد کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا کسی پر اگر احسان کی ہے نا، احسان مت جتلانا وگر فارغ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا احسان جتانا بالمن والاذی، یا اس کو اذیت دینا، فرمایا یہ تیرے اس صدقے والے عمل کو برباد کر دے گا۔ بنیادی چیز ذہن میں رکھیں کہ تمام اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، بندے کا مومن ہونا شرط ہے۔ اگر کافر اپنی حالت کفر میں کوئی ایسے کام کرتا رہا جس کو ہم عمل خیر سے تعبیر کرتے ہیں، اگر وہ ایمان لے آیا تو وہ سارے کام کیے ہوئے اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتا، جتنی مرضی صدقے کرے، رفاع عامہ کے کام کرے، سب برباد۔ کیوں؟ مومن نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جتنے امتحان دیے اللہ کے راستے میں، اپنی مثال آپ ہے، اپنی جان کو بھی امتحان میں ڈالا، اولاد کے حوالہ سے بھی امتحان دیا، مال کے حوالہ سے بھی امتحان دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا ریوڑ تھا بکریوں کا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، کیا جا پیارے کا امتحان لینا ہے۔ مالک کیا کروں؟ فرمایا محبت سے میرا نام لینا۔ جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب جا کے نا بڑے پیار سے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کے نا نام لیا، اللہ۔ جب اللہ کا نام بلند کیا نا تو ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے، فرمایا کون ہے میرے رب کے اتنا پیار سے نام لینے والا، سامنے آ جا۔ تو جبرائیل امین انسانی شکل میں سامنے آ گئے، فرمایا اتنی حسین انداز میں میرے رب کا نام لیا ہے، ذرا ایک دفعہ اور لے۔ تو جبرائیل امین نے کہا اچھا ایک دفعہ اور لیتا ہوں، کیا دو گے؟ کہا آدھا ریوڑ تمہارا۔ تو جبرائیل نے پھر محبت سے نام لیا، اللہ، آدھا ریوڑ دے دیا۔ کہا ایک دفعہ پھر میرے رب کا نام لینا۔ کہا اب کیا دے گا؟ فرمایا پورا ریوڑ تیرا۔ پھر اللہ کا نام لیا، ابراہیم علیہ السلام نے پورا ریوڑ اللہ کے نام پہ دے دیا۔ کہا ایک دفعہ پھر اللہ کا نام لے۔ کہا اب تو دینے کے لیے کچھ نہیں، اب کیا کرو گے؟ کہا ساری زندگی تیری بکریاں چراؤں گا۔ تیسری مرتبہ نام لیا، فرمایا اب حکم کر کیا کرنا ہے؟ تیری بکریاں چراتا رہوں گا ساری زندگی۔ فرمایا میں جبرائیل ہوں، اللہ نے تیرے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ تو حیات ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں سے عبارت ہے، امتحان سے عبارت۔ اس قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ صرف بکرا ذبح کرنا یا گوشت کھانا یہاں تک نہ رہو، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کا مطالعہ کرو۔ بندہ ہو اللہ کا اور پھر امتحان اور آزمائش نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ والوں پہ امتحان آتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ خود ان آزمائشوں میں مدد و نصرت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی پاک سیرت اور پاک حیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ان عظیم الشان اعمال خیر سے ہمیں بھی وافر حصہ نصیب فرمائے۔
جب بھی دعا کریں آپ کی ہر دعا کے اندر یہ دعائیہ کلمات شامل ہونے چاہیے کہ اے اللہ مجھے تیرے پروردگار ہونے کی قسم ہے، میں کسی بھی امتحان، آزمائش، بیماری کا متحمل نہیں ہوں، محض اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی عنایات، اپنی مہربانی اور اپنی نوازشات کا صدقہ مجھے دنیا اور آخرت میں بغیر حساب کتاب کے سرخرو و سرفراز فرما۔ ہر وقت یہ دعا کیا کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نا، اگر آپ کو چوٹ لگی ہے تو یہ دل سے نکلے گی، وگرنہ یہ بات نکلتی نہیں ہے اتنی آسانی سے۔ اگر واقعی دل کی وہ کیفیت ہو اور وہ بات دل سے نکلے اور مبنی بر حقیقت ہو تو پھر اس کی لذت کتنی ہوگی یہ صرف وہی جانتا ہے جو ان آزمائشوں سے گزرتا ہے، جس کی زندگی تلخیوں اور بیزاریوں سے بھری ہوئی ہے، جس کو قدم قدم پہ چرکا لگایا گیا ہے، اپنے اور غیروں نے اس کے قدم ڈگمگانے کی کوشش کی، قدم قدم پہ جس کے راستے میں لوگوں نے جناب والا کانٹے بچھائے اور جس کا جینا دو بھر کیا، دین کے راستے میں بھی روڑے اٹکائے، اس کی ذات کے حوالہ سے بھی عرص حیات اس پہ تنگ کیا، اس کی زندگی کو اجیرن بنایا، اور پھر وہ بندے خدا حقیقی معنوں میں یقین کر لے، یقین کر لے، یقین کر لے کہ میرے اللہ کے علاوہ نہ میری بیوی، نہ میرے بچے، نہ میرے مرید، نہ میرے مقتدی، نہ کوئی مسلمان میرا مشکل وقت میں ہاتھ پکڑنے والا ہے۔ اگر اس کیفیت میں، اس بیزاری کی حالت میں، اس دکھ کی گھڑی میں، اس امتحان اور آزمائش میں جہاں بندے کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، ذرا دل سے یہ کہو کہ اللہ تجھے تیری عزت و جلال کی قسم تیرے علاوہ میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ جب اس آزمائش میں دل سے یہ بات کرو گے نا تو پھر لذت جو آپ کو ملے گی نا، پھر اس رونے پہ بھی آپ کو رونا آئے گا کہ یار وہ رونا آ جائے کہ وہ مجھے لذت مل جائے۔ اللہ سے ایسا رشتہ جوڑو، اور میں حقیقت آپ کو عرض کر رہا ہوں، یقین کر لو اولاد تمہارے کام کی نہیں ہے جب تک اس کو نیکی کے کاموں میں نہیں لگاؤ گے۔ یہ آپ کے لیے قبر میں صدقہ جاریہ بنے گا، مگر اس سے بھی آگے نکلو۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے سکون کا باعث ہے، مان لیا، میں نے کہا اس سے آگے نکلو۔ تمہارا مال تمہاری آسائش و آرام میں مددگار ہے، بالکل ہے، مگر اگر اللہ کو پہچاننا ہے نا تو ان ساری چیزوں سے نکل کے پہچانو گے۔ کیوں؟ اولاد کو نیک اللہ نے بنایا ہے، صدقہ جاریہ اللہ نے بنایا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، بیوی تمہارے لیے راحت اور سکون کا باعث ہے تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے۔ آج لوگ تمہاری عزت قدردانی کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہے، تو پھر اللہ کو بھی دل میں لاؤ نا۔ تکلیف اور آزمائش میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے لوگوں کو روتے دیکھا ہے نا، غم میں اللہ کو یاد کر کے لوگوں کو روتے دیکھا ہے نا۔ کبھی خالصتاً اللہ کی ذات کے لیے، فقط اس کی ذات کے لیے، اس کی محبت میں کبھی آنسو بہایا ہے؟ کبھی اس طرح کر کے بھی دیکھو، پھر دیکھو لذت کتنی ملتی ہے۔ لیکن یہ مقام بڑا مشکل ہے، ہم بڑے اس سے دور ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب کرے۔ تو سامعین ذی احتشام، آج کا مختصر پیغام یہی ہے کہ سہل پسند نہ بنو، ایکٹیو زندگی گزارو، حلال کے راستے تلاش کرو، حرام کے راستوں سے اعراض کرو، حرام دوستیوں سے، غلط دوستیوں سے، غلط کاریوں سے، غلط مجلسوں سے، غلط رشتہ داریوں سے جان چھڑاؤ، نیکی کے راستے پہ آؤ، اور پھر مشکلات کا سامنا کرنا سیکھو، آزمائشوں کا سامنا کرنا سیکھو، تکلیفوں کا سامنا کرنا سیکھو۔ اس کی جو لذت ہے اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بے حساب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہاں اپنے آپ کو یہ بھی آزمائش کیا کرو کہ میرا ایمان سلامت ہے کہ نہیں۔